بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی مسفرہ، اب ہم کہانی شروع کر رہے ہیں آج کل حقوق صحابہ سیریز. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ صحابہ اکرام جو تھے، جو ہمارے نبی کے ساتھی تھے، وہ کیسے تھے اور ان کے کیا حق ہیں. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ کو پتہ ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے کس کو کہتے ہیں، زور سے بتائیے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے ہمارے نبی کو حالت اسلام میں ہمارے نبی سے ملاقات کی ہو. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اسلام کی حالت میں ان کو موت آئی ہو. ٹھیک ہے. نہیں سمجھے؟ بھئی ہمارے نبی سے تو کافر بھی ملاقات کرتے تھے، تو کافر کو صحابی تو نہیں کہیں گے. جو مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا ان کو کیا کہیں گے؟ صحابی. سمجھ گئے آپ؟ صحابی بہت بہت عظیم انسان ہوتے تھے، بہت پیارے لوگ ہوتے تھے. صحیح ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا تھا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کی خصوصیات کیا تھی، ان کی اچھی عادتیں کیا تھی. تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا ایمان بہت پختہ تھا، مضبوط ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط نہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے مکتب میں تعریف پڑھی ہوگی نا. کیا؟ ایمانیات کس کو کہتے ہیں؟ ایمانیات زور سے بتائیے. ایمانیات ہر مسلمان کے لیے جن باتوں پر جن سے یقین رکھنا بہت ضروری ہے، انہیں ایمانیات کہتے ہیں. دوبارہ بتائیے. ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کے لیے جن باتوں پر جن سے یقین رکھنا، دل سے یقین رکھنا بہت ضروری ہے، انہیں ایمانیات کہتے ہیں. شاباش، آپ نے بڑی اچھی تعریف بتائی کہ ہر مسلمان کو جن باتوں پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے. یقین اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. مثال کے طور پہ سنیے، ہم مریں گے تو مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے. صحیح ہے؟ اور پھر قبر میں ہم سے فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے. تو اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے نا، پکا. کیا ہونا چاہیے؟ پکا یقین. ایسے ہی پھر ایک دن میدان حشر ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی. اس بات پہ بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ یقین. صحیح ہے؟ تو یقین، تو صحابہ کا یقین بہت مضبوط تھا. سمجھ گئے؟ ابھی جتنے مسلمان ہیں نا، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان جمع کریں تو صحابہ کا ایک صحابی کا ایمان بھی اس سے زیادہ تھا. تو صحابہ کیسے تھے؟ پکے ایمان والے تھے. صحیح ہے؟ ایک مرتبہ نا ہمارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان سے پوچھا کسی نے، کیا صحابہ ہنستے تھے؟ صحیح ہے؟ ہنستے تھے کیا صحابہ؟ انہوں نے کہا نعم والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل. ہاں ہنستے تھے، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا. ایمان ان کے دل میں، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس وہ کہتے تھے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے آپ؟ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہمارے نبی تھے، سوری کافر ہمارے نبی کو اور پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. ہمارے نبی کو اور نبی کے صحابہ کو مارنے کے لیے آ گئے. اب اتنے سارے لوگوں سے کیسے لڑتے؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ کیا کرو، ایسے خندق کھودو. خندق یعنی گھڑا کھودو بڑا سا. صحیح ہے؟ بڑا سا، وہ اتنا بڑا. مثال کے طور پر اگر یہاں سے لے کے وہاں تک گھڑا کھود دیں گے تو کافر چھلانگ لگا کے تو نہیں آ سکتا. چھلانگ لگائے گا تو کہاں گر جائے گا؟ کس میں؟ کھود میں گڑھے میں. آپ کیا بولیے؟ کھود میں گر جائے گا. اچھا، تو گھڑے میں گر جائے گا. صحیح ہے؟ تو اب ہمارے نبی سارے صحابہ بھی ڈر رہے تھے اور کہ بھائی اتنے سارے لوگ آئے، اب ہمارا کیا بنے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نبی نے کیا کہا،
ہمارے ایک جگہ نا پہاڑ سے ایک صحابہ نا کلہاڑے سے وہ زمین کھود رہے تھے. کون صحابہ؟ تو اتنے میں نا ایک چٹان پتھر نکل آیا. صحابہ مار رہے ہیں, ٹوٹ ہی نہیں رہا. تو وہ حضور ہمارے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ یہ ہم وہ کھود رہے تھے, ایک پتھر آ گیا, وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا. ہمارے نبی نے کہا اچھا میں آتا ہوں. ہمارے نبی آئے, اور آنے کے بعد ہمارے نبی نے کیا کیا, ہمارے نبی نے کلہاڑا لیا, صحیح ہے, اور ایک زور سے مارا. جیسی ایک مارا نا, ایک دم روشنی نکلی, پورا مدینے میں روشنی پھیل گئی. صحابہ نے کہا اللہ اکبر, سمجھے. اچھا پھر دوبارہ مارا تو دوبارہ ایک روشنی نکلی اور پورے مدینے میں پھیل گئی. پھر تیسری مرتبہ مارا, پھر روشنی نکلی, سارے مدینے میں پھیل گئی, صحیح. تو اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا, اچھا تو میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ جو روشنی نکلی نا تو وہ چٹان ساری ٹوٹ گئی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ روشنی کیسی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی دیکھی تھی؟ کہا ہاں. کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کلہاڑا مارا نا چٹان پر تو مجھے پتھر بڑا سا, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہیرا کے محلات دکھائے, اور دوسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے کسرا کے دکھائے, پھر تیسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے صنعاء کے دکھائے, یعنی جگہوں کے نام ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا یہ محلات, اور مجھے یہ بتایا یہ میرے صحابہ یہ سارے ان علاقوں پر غالب آ جائیں گے, کافروں سے یہ علاقے لے لیں گے. صحابہ نے کہا واللہ انہا لموعود صادق, یہ اے اللہ کے نبی آپ کا وعدہ سچا ہے, آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات بالکل سچی ہے. تو دیکھو صحابہ کیسے تھے. اب حالت تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے کافر وہ صحابہ کو مارنے آئے ہوئے ہیں, صحیح ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, پتہ نہیں ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تم سارے کافروں پہ غالب آ جاؤ گے. صحابہ نے کہا بس آپ نے کہہ دیا تو سچا وعدہ ہے. منافق جو تھے نا, گندے لوگ ہوتے تھے نا, سچ پکے مسلمان نہیں ہوتے. منافق جو ہوتے ہیں جھوٹے مسلمان, اپنے آپ کو بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہ مسلمان نہیں. وہ کہنے لگے ان مسلمانوں کو دیکھو پیشاب کرتے ہوئے تو ان کو ڈر لگ رہا ہے, اور باتیں دیکھو کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں, صحیح ہے. منافقوں نے یہ کہا. تو میں نے ایک بات بتائی آپ کو, میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ ہمارے نبی کے جو صحابہ تھے وہ ان کا ایمان کیا تھا؟ بہت مضبوط تھا. ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی, ان کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا تھا, ایسا مضبوط ایمان ہوتا تھا, سمجھے. اور ایمان آپ نے کمزور تھا, کسی کا نہیں ہو سکتا. آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمانیات کس کو کہتے ہیں؟ جن باتوں پر ایمان لانا دل سے ضروری ہے, ان پر یقین رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. صحابہ کا یقین, صحابہ کا ایمان بہت مضبوط تھا, صحیح. ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا. ایک مرتبہ وہ ہمارے نبی جو تھے نا, ان کو میں کبھی تفصیل سے آپ کو سناؤں گا. فرشتے آئے ہمارے نبی کو لیا, اور ان کو جو ہے ایک براق اڑنے والا گھوڑا تھا, صحیح ہے, اس پہ بٹھایا, آسمانوں پہ لے گئے, سمجھ گئے. پہلے آسمان پہ گئے, آسمان میں اوپر فرشتے تھے. فرشتے نے کہا بھائی کون؟ صحیح ہے. انہوں نے کہا کھولو, نبی آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آسمانوں کے دروازے کھل گئے. فرشتوں نے کہا مرحبا. پھر پہلے آسمان پہ ہمارے نبی گئے, سارے نبیوں سے وہاں ملاقات کی. دوسرے آسمان پہ گئے, تیسرے آسمان پہ گئے, صحیح. پھر راتوں رات ہمارے نبی واپس آ گئے. اب ہمارے نبی نے ایک ہی رات میں گئے اور واپس آ گئے. اب ہمارے نبی نے لوگوں کو بتایا تو کافر ہنسنے لگے, کہ تو دیکھو یہ ایسا ہو سکتا ہے, کوئی ایک رات میں اتنا لمبا سفر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے جو کافر تھے نا, ہمارے نبی کے ایک صحابی تھے, جلدی میں پہنچا دیتے. ہمارے نبی کے جو صحابی تھے ابو بکر, کافر ان کے پاس آئے. ابو بکر ایک بات بتاؤ. ایک شخص یہ کہہ رہا تھا, اگر کوئی شخص یہ کہے میں رات کو یہاں سے چلا اور چل کر میں پہلے آسمان پہ پہنچ گیا, دوسرے آسمان پہ پہنچ گیا, تیسرے آسمان پہ, ساتویں آسمان پہ, پھر میں رات کو واپس بھی آ گیا. ابو بکر ایسا آدمی کون ہے؟ ایسا آدمی
وہ سمجھ رہے تھے ابو بکر بولے گا بیوقوف ہے ایسا آدمی، تو اس کو تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، وہ سمجھ رہے تھے نا. ابو بکر تو بڑے ذہین تھے. ابو بکر رضی اللہ کہنے لگے اچھا یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا صاحبکم، وہی جو تمہارا دوست نہیں ہے. ہمارے نبی ابو بکر رضی اللہ کے دوست بھی تھے. وہی جو تمہارا دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ نے کیا کہا؟ لئن کان قد قال لقد صدق. اچھا اگر کہنے والے محمد ہیں تو سچ کہہ رہے. کہنے والے محمد ہیں تو کیا کہا؟ سچ کہہ رہے ہیں. محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. محمد جو بات بھی بول دیں گے وہ کیا ہے؟ سچی سچی. ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہم غلط دیکھیں، ہمیں نظر آ رہا ہو رات ہے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ دن ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ دن ہے. صحیح ہے. جو ہماری نظر غلط ہو سکتی ہے، ہمارا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، ہمارا علم غلط ہو سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، ان کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی. ایسے تھے صحابہ کیا کرتے تھے؟ ایسے ایمان والے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بس وہ سمجھتے تھے جو حضور نے کہہ دیا بس پتھر پہ لکیر ہے، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. کیسا ایمان تھا ان کا ہے. تو چلے میں اب آپ کو اور بھی بتاؤں گا کہ کل بھی میں انشاءاللہ ابھی اس پر آپ کو کہانیاں سناؤں گا کہ ہمارے نبی کے جو صحابہ تھے ان کا ایمان پہاڑ دیکھے نا آپ نے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا ان کا ایمان. سمجھ گئے؟ کوئی مٹی کا ڈھیر نہیں تھا. سمجھ گئے؟ ہمارے نبی کا ڈھیر ہوتا کیا؟ مٹی کی طرح کمزور ایمان نہیں تھا کہ ایک ہتھوڑا مارو تو مٹی ریزہ ہو جائے، مٹی منتشر ہو جائے. پہاڑ کی طرح ان کا ایمان تھا. ہاں شاباش، پھیل جائے. صحیح ہے. تو آپ دعائیں دیں اللہ تعالی ہماری طرف سے اور ہمارے ماں باپ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی طرف سے صحابہ کرام کو بہترین جزا دے. دعا کریں اللہ تعالی ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے صحابہ اکرام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. صحابہ اکرام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. چلیں اب اپنی دعاؤں میں نا صحابہ کے لیے بھی آپ دعائیں مانگا کریں. اے اللہ صحابہ کو بہت اچھا بدلہ عطا فرمائیں. ٹھیک ہے.